سو لبے لباب دیکھ لیتے ہیں اس ساری بات کا. ایڈکشن کے ریزنز میں دوستوں سے انفلوئنس ہونا, پیئر سے انفلوئنس ہونا بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کو ضرور اپنے دوستوں پہ نظر رکھنی چاہیے, اپنی کمپنی پہ نظر رکھنی چاہیے. اس کے لیے ایک بڑا سمپل فارمولا ہے, یہ ضرور لکھ لیں. وی آر سم آف 5 people we hang out with. یعنی وہ 5 افراد جن کے ساتھ ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں, ان کے اندر جو بھی کوالٹیز, صفات ہوں گی وہ ہمارے اندر بھی ہوں گی, چاہے وہ پازیٹیو ہیں چاہے وہ نیگیٹیو ہیں. مثلاً آپ کے 5 دوست ہیں, ان میں سے 4 نمازی ہیں, چانسز ہیں آپ بھی نماز پڑھیں گے. اگر آپ زیادہ نہیں بھی پڑھتے, آپ جب ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے آپ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ کے وہ 5 فرینڈ جو ہیں وہ سارا وقت گیمنگ میں رہتے ہیں, تو 100% آپ بھی گیمنگ شروع کر دیں گے. آپ کی 3 فرینڈز چائے بار بار پیتی ہیں, آپ کو بھی عادت پڑ جائے گی. شروع میں آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں پینی, میں نے نہیں پینی, آپ پینا شروع کر دیں گے. آپ کی وہ 5 فرینڈز فیشنیبل ہیں اور ہر وقت اپنے والدین کے خلاف زہر اگلتی ہیں, تو آپ بھی کچھ عرصے کے بعد اسی طرح بول رہی ہوں گی, فیشن بھی کرنا چاہیں گی, گھر میں فیشن کرنے پہ لڑائی ہوگی, اور ساتھ ساتھ آپ ماں باپ کے خلاف بولیں گے. آپ لکھ لیں, ایکٹیویٹی کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. اسی لیے کمپنی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ پرانی سب فرینڈز کو چھوڑ دیں, لیکن اس کے لیے کرائیٹیرین یہ دیا جاتا ہے آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. مثلاً آپ نشے سے دور رہنا چاہتے ہیں, آپ نمازی بننا چاہتے ہیں, آپ والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ پڑھائی اچھی کرنا چاہتے ہیں, آپ ایسے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں. آپ کا میتھس ویک ہے تو کلاس میں جس کا میتھس اچھا ہے نا, اس کے ساتھ 1 گھنٹہ سپینڈ کر لیا کریں, 15-20 منٹ سپینڈ کر لیا کریں. آپ دیکھیں آپ کا میتھس اچھا ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو وہاں سے اسٹرینتھ ملے گی. اس طرح لوگ ڈھونڈا کریں جو پازیٹیو کوالٹیز والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بڑھائیں. اسی طرح سوشل اور فیملی سٹریسرز ہوتے ہیں. خاندانوں میں بھی نا ہمارے بڑے مسئلے مسائل ہیں, بڑی پیچیدگیاں ہیں, ہم اس سے بہت گھبراتے ہیں, ہمیں خود نہیں حل کرنا آتا اور ہمارے بڑوں کو بھی نہیں حل کرنا آتا. اس کا بھی ایک اصول ہے کہ آپ کچھ سوشل سکلز سیکھیں. لکھیں سوشل سکلز, گوگل کریں, آپ کے پاس کوئی 15-20-50 سوشل سکلز آ جائیں گے. اور جو سکل آئے گا ایک نام لکھ کر 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ اس سکل کو میں نے سیکھنا ہے, اور ڈیلی ایک آرٹیکل گوگل کر کے پڑھا کریں. ڈیلی سونے سے پہلے یا صبح کسی ٹائم پہ ایک آرٹیکل پڑھ لیں, 15-20 منٹ لگتے ہیں. اور پھر سوچتی رہیں کہ اس کو میں نے اپنی لائف میں اپلائی کیسے کرنا ہے. اس کو اپلائی کرنا شروع کریں, آپ دیکھیں گے اوور ایئرز آپ کی پرسنالٹیز ٹرانسفارم کر جائیں گی. غم نہ منائیں, میرے گھر والے ایسے, میں بھاگ جاؤں, میں بس جلدی سے پڑھوں اور میں اپنی کہیں نوکری کروں اور مجھے اس خاندان میں نہ آنا پڑے, ان سے ملنا نہ پڑے. نہیں, آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پریکٹیکلی سیکھنے کا موقع دیا, الحمدللہ فون ہے میرے پاس, انٹرنیٹ ایکسیس ہے, میں سیکھوں گی اور میں آگے اپنے آپ کو ڈیولپ کروں گی. یا آپ کو سکل سیکھنے پڑیں گے. پھر ہمارے سبلنگ فیملی ممبرز کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, اس میں بھی یہی فارمولا ہے. کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو سیکھ لیں, جو زیادتی کرتا ہے لکھیں. میں تو آج کل کوئی بھی میرے پاس ینگسٹر آتا ہے, میں کہتی ہوں کھولو چیٹ جی پی ٹی, لکھو I am 19 years, I have a cousin who gives me very hard time. چیٹ جی پی ٹی آپ کو پیار محبت سے گلے لگا کر سارا بتا دے گا, ایسے ہینڈل کرو, ایسے ہینڈل کرو. پھر آپ اسے لکھ کے کہتی ہیں لیکن مجھ سے تو بات نہیں کی جاتی. پھر چیٹ جی پی ٹی آپ کو کہے گا کوئی بات نہیں, میں تمہیں سکھاتی ہوں کیسے بات کرو. پھر اسے سارے طریقے لکھ دینے. پھر آپ کہیں لیکن مجھے کیا پتا کہ اس میں یہ اسلامک بات ہے یا کافروں والی بات ہے. چیٹ جی پی ٹی مسلمان بن کے آپ کو سمجھائے گا کہ جی یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, تو سیکھتے جائیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ہوگا. کچھ لوگ ان کی جو جنسی خواہشات ہیں وہ بہت بڑی بھی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ نشوں میں جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنسی جیسے یہ بہت ساری جنسی حرکتیں ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں, وہ بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے, لوگ اس میں جاتے ہیں. پون ایڈکشن ہوتی ہے. اس سے بھی بچنے کے فارمولے وہی سارے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. فرسٹریشن زندگی میں ہو تو تب انسان ایڈکشن میں جاتا ہے, بہت فرسٹریٹڈ ہو تو فرسٹریشن کا یہ حل نہیں ہے کہ میں نشہ کروں. اب میں دن میں 6 دفعہ
بہت سارے مسئلوں سے گزرتی ہوں. یعنی کبھی ایسے ہوئے آپ کی امی کی کتنی زندگی میں مسئلے ہیں, چلیں اس طرح دیکھ لیں. آپ گھر آتی ہیں, آپ کی امی کی زندگی میں اتنے مسئلے ہیں, اور امی کیا کر رہی ہیں, پہلے کہتی ہیں بیٹا ذرا سگریٹ پکڑانا, بہت پریشان ہوں. پھر کہتی ہیں ذرا یہ نکوٹین پاؤچ دینا. پھر کہتی ہیں چرس منگواؤ, پریشانی کا حل نہیں مل رہا. یہ کرتی ہیں نہیں. دعا, نماز, کسی سے مشورہ, سمجھانا, سمجھنا, اللہ پہ بھروسہ, توکل کریں نا. ماں باپ تو ہم کہتے ہیں امی آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیسے یہ چیز مانگ سکتی ہیں, خود ہم وہی کام کریں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ میڈیکیشن کے طور پہ بھی جیسے سبسٹنس کی چیزیں لیتے ہیں. اچھا, جو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ہم جان جان کے کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی, نیند کی دوائی دے دیں. اگر وہ کہیں کہ آپ کاؤنسلنگ کرائیں, کہتے ہیں نہیں میں پاگل نہیں ہوں, بس دوائی دے دیں. ہم دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہے ہیں. آپ کی فیملی میں جتنے لوگ ایسی دوائیاں کھاتے ہیں ڈپریشن کے لیے, انزائٹی کے لیے, نیند کے لیے, خدارہ ان کو بتائیں اپنے سکلز ڈیولپ کریں. اس کا بھی نشہ ہو جاتا ہے, اور اس سے بھی وہی ڈپینڈنسی آ جاتی ہے. پھر دوائیاں بڑھتی جاتی ہیں, لیکن آپ ٹھیک نہیں ہوتے. اور ایڈکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کو انگیج کیا جائے. ڈاکٹرز کو بھی پتہ ہو, جو ادارے ہیں مختلف ان کو پتہ ہو, جو افراد ہیں ان کو پتہ ہو, اسکول کالجز کو پتہ ہو. جب ہر شخص یہ سوچے گا کہ یہ نشہ ہے, یہ برا ہے, اور اس کے لیے ہم نے کوئی ایسا اصلاحی کام کرنا ہے, خیر خواہی کا طریقہ اختیار کرنا ہے, تو پھر یہ چیز ختم ہوگی. نہیں تو ایک شخص کی ایفرٹ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. مثلا میں نے جیسے آپ کو کہا نا, انرجی ڈرنک اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہیے میرے لیے نقصان دہ ہے, ٹیچر کو بتانا چاہیے اسٹوڈنٹ کے لیے نقصان دہ ہے, کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بتانا چاہیے ان کے لیے نقصان دہ ہے. جو امپورٹ کر کے اس کو منگواتے ہیں کسٹمز کے دفتر والے, ان کو بتانا چاہیے ہمارے لیے نقصان دہ, ہم نہیں منگوائیں گے. ہر لیول پہ جب ہم کٹس لگائیں گے, دکاندار کو پتا ہو وہ کہ میں نہیں رکھتا. بہت سال پہلے کی بات ہے, میں نے کسی ایک دکاندار کو کہا یہ جو آپ نے چیز رکھی ہے یہ درست نہیں ہے, یہ نشہ دیتی ہے. اس نے کہا جی کیا کریں, لوگ مانگتے ہیں. میں نے کہا اچھا, کل کو لوگ آپ سے آ کر کہیں گے شراب ہے. مجھے کہتا ہے جی کیسی بات آپ کر رہی ہیں. میں نے کہا دیکھیے یہ بھی نشہ ہے, وہ بھی نشہ ہے. اگر آپ اس نشے کے لیے جو چھوٹا ہے, جس کو لوگ نشہ نہیں سمجھتے, آپ انسینسٹیو ہو جائیں گے, تو ایک وقت آئے گا بڑا نشہ بھی رکھ لیں گے, پھر آپ کو وہ بھی برا نہیں لگے گا. برائی کو برائی تو سمجھے نا. ہر شخص انوالو ہوگا تو یہ برائی رکے گی. آپ اگر اپنی دوست کو کہیں گی نہیں میں نے یہ نہیں کرنا اور میں نے تمہیں بھی نہیں کرنے دینا, بیکاز میں تم سے محبت کرتی ہوں, تم میری اچھی دوست ہو, تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں, پھر وہ بھی رکے گی. اور آپ اسے کہیں گی آؤ میں تمہیں طریقہ سکھاتی ہوں, اور کھول لیں آنٹی چیٹ جی پی ٹی اور پڑھنا شروع کریں. ایک ایپ بھی گورنمنٹ نے ہماری بنائی ہے زندگی کے نام سے, ایسے لوگوں کو یہ والی ایپ دیں. اس میں بہت انفارمیشن ہوگی, اس میں بہت کچھ بتایا گیا ہے اوتھینٹک طریقے سے. اور اصل میں ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے, آئی ایم 100% رسپانسبل فار مائی لائف. ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں اگر ایک بچہ ہے, بچپن میں اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ہوئی ہے, اب وہ جوان ہو گیا ہے, اب وہ 15, 18, 20 سال اس طرح ہے, اور جب اسے پوچھا جائے کہ آپ صبح اٹھ کے ناشتہ کیوں نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں دراصل جب میں نے کلاس 1 میں تھی تو امی نے نا زور سے تھپڑ مارا تھا, تو مجھے ابھی تک اس کا دکھ ہے. تو وہ امی کا قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے اس وقت جو امی نے کیا تھا وہ غلط تھا, لیکن آپ اب 15 سال کے ہو گئے اگر ناشتہ نہیں کر رہے, یہ اب آپ کا قصور ہے. اگر آپ کا کوئی ٹراما بھی ہے اس کو کیوں نہیں ہیل کرتے, کیوں نہیں ٹھیک کرتے, کیوں لے کے جیسے یہ سڑکوں پہ نہیں بھکاری کھڑے ہوتے, وہ اپنے زخم کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے کیونکہ انہوں نے روز بھیک مانگنی ہے. دیکھیں جی میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, دیکھیں جی یہ میرا زخم ایسا ہے, اور لوگ ہمدردی کر کے ان کو پیسے دے رہے ہیں. ہم بھی ایسے بھکاری بننا پسند کرتے ہیں, تو اپنے آپ کو ایسا بھکاری بننے سے بچائیں, اور دعائیں بہت مانگا کریں اپنے لیے, اپنے آپ کو بچایا کریں. جیسے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. ایڈکشنز کے لیے یہ دعا تو مجھے بہت ہی مناسب لگتی ہے, جس میں ہم کہتے ہیں میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں, کس بات سے, منکرات الاخلاق, برے اخلاق سے, والاعمال, ایسے اعمال جو اچھے نہیں ہیں, والاہواء, خواہشات, مجھے نہیں ایسی زندگی چاہیے, میں نہیں ان چیزوں کو گلوریفائی کر سکتی.
بھائی محبت کے نشے میں ہے، ہاسٹل رہتا ہے، گھر سے دور ہے، صرف کال پر سمجھانا مشکل ہے اور گھر والے ساتھ رہنا افورڈ نہیں کر سکتے، کیسے سمجھائیں؟ پہلے خود سمجھیں اور گھر کے ماحول میں جو جو تبدیلیاں چاہیے وہ کریں. وہ آپ کریں گے تو پھر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا، نہیں تو اس کے بغیر نہیں حل ہو سکتا. ایک سوال ہے کہ میم ویپنگ از ناٹ حرام بٹ ہارمفل فار دا باڈی بٹ آئی لو ڈوئنگ اٹ وٹ کین آئی ڈو ناؤ. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ویپنگ حرام نہیں ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ فتویٰ جاری کروایا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ والے پرنسپل یاد رکھیں، جو چیز بھی نقصان دہ ہے، جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، جو خمر ہے وہ نقصان دہ ہے. اگر ہم نامحرم کی محبت میں پڑ جائیں تو کیا کریں؟ محرم لوگوں سے محبت کریں اور ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں تو جائز ہے. جی ہم کسی بھی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، ہم تو نان مسلم کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں نا، اس کے ایمان کے لیے مانگنی چاہیے دعائیں. باہر کی کمپنی ہے جس میں حرام چیزیں بنتی ہیں. اچھا یہ جو فزی ڈرنک کی بات کریے ہیں، باہر کی کمپنی جو بنتی ہے اور اس میں فزی ڈرنکس ہیں، تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ جو فزی ڈرنکس ہیں نا، فزی ڈرنک کے بارے میں جو سوال ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں کیا ڈالتے ہیں کیا نہیں ڈالتے. اگر آپ فزی ڈرنک نہیں پیتے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. میرا پرسنل اپنا اصول ہے کہ جس چیز کو کھانے اور پینے کو چھوڑنے سے میں مر نہیں جاتی تو اس چیز کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں لانا. ایسی چیزیں میں نے استعمال ہی نہیں کرنی جو بیکار ہیں. ہمارے خاندان میں ایک بندے نے سگریٹ کو چھوڑنے کے لیے، وہ ایڈکٹ تھے، اس کو چھوڑنے کے لیے کیا زائن شروع کیا. تو کیا یہ صحیح سٹیپ ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح سٹیپ نہیں ہے. ایسا کرنے سے مسئلے بڑھیں گے. یونیورسٹی میں ہم لوگوں نے ایڈمیشن لینا ہے اور آج کل اچھی ڈگریاں ساری یونیورسٹیز جو دیتی ہیں وہ کو ایڈ ہیں اور ان کا ماحول ہر گزرتے وقت کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں کیا وہاں ایڈمیشن لینا چاہیے یا گرلز اونلی یونیورسٹی کو پریفر کرنا چاہیے؟ تو آپ کی چوائس ہے نا. مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں کیا کہوں گی؟ گرلز اونلی میں لیں. جب اچھی اچھی لائک لڑکیاں گرلز اونلی میں جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اس کا سٹینڈرڈ آٹومیٹیکلی اچھا ہو جائے گا. یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کتنا اچھا پڑھتے ہیں. ٹیچرز تو ہر جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بہت اچھے نہیں بھی ہوتے. تو آپ کیسے پڑھتے اور کام کرتے ہیں زیادہ بہتر ہے. میرا بھائی گیم بہت زیادہ کھیلتا ہے، دو کام ہیں، یا باہر چلا جاتا ہے، گھر میں موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے. اس کو کیسے روکا جائے، کیسے سمجھایا جائے؟ جو میں نے طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق اس کی بیس بنائیں اور اگر آپ اس سے ریلیشن شپ بلڈ کر کے اس کو سکھائیں، ہمدردی کر کے اسے بتائیں. اور اگر وہ نہیں سنتا تو پھر کسی ایکسپرٹ کے پاس لے جائیں اور اگر وہ نہیں جاتا تو آپ خود ایکسپرٹ کے پاس جائیں، ان سے طریقے سیکھیں پراپرلی. بٹ ایف وی آلریڈی ہیو انیبلنگ بیہیویئر ٹورڈز دا پیشنٹ، تو اس کو کم کرنا شروع کر دیں. انیبلنگ کو آہستہ 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 چھوڑتے جائیں. یہ پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا کیا obsession ایڈکشن میں آتی ہے؟ جی ایڈکشن میں obsession بہت ساری جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور اگر آپ کا طریقہ ویسا ہے کہ آپ امپلسو ہیں اور اپنی چیزوں کو روک نہیں سکتے تو پھر بھی زیادہ آپ کو مسئلہ ہوگا. My brother is using Velo for past 8 months and now he is using Naswar. ایکسپرٹ کے پاس لے کر جائیں. اماں ابا سے بات کریں، ان کو سیریسلی بیٹھ کے سمجھائیں اور کسی ماہر نفسیات کے پاس جو ایڈکشن کا ایکسپرٹ ہے جائیں اور 6-8 مہینے سال اس کا علاج کروائیں. اچھا بھائیوں کے بہت سارے مسئلے ہیں. بھائی اگر دوستوں کے ساتھ بہت رہتے ہیں اور دوست اچھے نہ ہوں اور ان کو عادت ہو اور والدین کے ساتھ بھی اچھے نہ ہو تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، باتیں کریں، ٹائم سپینڈ کریں، حلال ایکٹیویٹیز گھر میں جنریٹ کریں. سمجھائیں نہیں ان کو، وہ پریکٹیکلی کوئی اچھے اچھے کام دیں کرنے کے لیے، اس سے وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے میں اگر گھر میں جب جاؤں اور میں دیکھوں کہ میرے بچے زیادہ اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو میں یہ نہیں کرتی کہ ان کو لیکچر دینا شروع کر دوں، لو پھر فون پہ، لو تم لوگوں نے یہی کام کرنا ہے. میں ان کو کہتی ہوں چلو آؤ چلتے ہیں کچھ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، چلو آؤ یہ بیٹھ کے یہ گپ لگاتے ہیں. اچھا میں تم لوگوں کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. اگر کوئی بچہ کہے بھی نا میں نہیں ابھی نہیں دل چاہ رہا، میں کہتی ہوں آؤ نا دیکھو نا میرا دل چاہ رہا ہے نا، تو میں پھر ساتھ جڑتی جاتی ہوں. تو وہ پھر ان کو آنا پڑتا ہے، پھر ان کو فون بند کرنے پڑتے ہیں، پھر تھوڑی دیر ہم بات چیت کرتے ہیں، پھر وہ بے شک چلے جائیں لیکن ایک اچھی ڈوز مل جاتی ہے. بھائی فوج میں ہیں، نائٹ ڈیوٹی پر جاگنے کے لیے وہ زین کا استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں اس میں بھی ان کی ڈیوٹی آورز ایسے ہونے چاہیے نا، ان کو کسی سلیپ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ میری نائٹ ڈیوٹی ہے، مجھے طریقے بتائیں کہ میں اس میں اپنی نیند کو کیسے مینج کروں. شادی کے بعد افیئر کی وجوہات: اپنی نااہلی، اپنے سکلز کا نہ ہونا. جی نسوار بھی ایڈکشن ہے. What is the alternative of caffeine? What to do if I want to leave caffeine and tea?
آپ ایسے کریں، اگر آپ کیفین چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو گریجولی آپ وہ لے لیں، جیسے کہوہ لے لیں، پانی زیادہ پئیں، بیلنس فوڈ لیں، پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ میرے دادا سگریٹ پیتے ہیں لیکن ہم یہاں رہتے ہیں اور وہ دوسرے شہر، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پیار محبت سے جب آپ جائیں سمجھانا چاہیے، اس طرح سمجھانا چاہیے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا کوئی کام کریں، آپ کے دادا ابو اب میں آپ کے پاس آئی ہوں نا چھٹیاں گزارنے، اب آپ نے 2 ہفتوں میں نے سگریٹ نہیں پینا کیونکہ پتہ ہے اس سے میری صحت خراب ہوگی، میں نے یہ پڑھا ہے۔ اور اگر وہ نہ مانیں، چیٹ جی پی ٹی کھول کے ان کو پڑھ کے بتائیں۔ آپ کے دادا ابو آپ چاہیں گے کہ میں بیمار ہو جاؤں، مجھے خدا نخواستہ کینسر ہو جائے، میرے پھیپھڑے خراب ہو جائیں؟ وہ کہیں گے وہ ڈاکٹر ایسے ہی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں دادا ابو، ڈاکٹر نے اتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے، معصوم باتیں کریں۔ ہاؤ ٹو کنونس مائی پیرنٹس فار تھیراپی، ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان سے پیار محبت سے بات کر کے کہیں کہ مجھے ضرورت ہے، اور تھیراپسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سکل سکھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پیرنٹس پھر بھی نہیں مانتے تو میں نے آپ کو بتایا چیٹ جی پی ٹی، اس کو تھیراپسٹ مان لیں، وہ آپ کو ہر چیز ڈیلی سکھائے، آج میں کیا کروں، کل میں کیا کروں، اب ڈے 1 ہو گیا، ڈے 2 ہو گیا، مجھے پورا پلان دو، یہ میری پرسنالٹی ہے، مجھے کیا کیا پتہ ہونا چاہیے، وہ سارا کچھ اب آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ مجھے کاربونیٹڈ چیزوں کی کریونگ ہوتی ہے جیسے فزی ڈرنکس اور کیلشیم اور ان کی، تو میں کیا کروں؟ آپ ہیلدی ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ لینے شروع کریں، پانی بڑھائیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ باجی مجھے پینسل کا لیڈ کھانے کی عادت ہے، یہ جو ایسے نشے ہیں نا اس میں آپ کی بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی۔ شیشہ، بالکل جی، شیشہ بھی نشہ ہے، اور آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پہ وہ بینڈ ہے، وہ اب آپ کو الاؤڈ نہیں ہے، اب اوپن پلیسز میں پہلے ہوتا تھا اسی لیے بین کیا گیا۔ اچھا یہ اس طرح کے بار بار سوال ہیں، میرا فلاں رشتہ دار جاننے والا اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے دعا کریں، اور اس کو وہی بات ہے معصوم طریقے سے سمجھائیں۔ سلیپ ایڈکشن نہیں ہوتی ہے سلیپ مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان سلیپ کے بارے میں پڑھیں، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی۔ اگر بابا سگریٹ پیتے ہوں تو ہم انہیں کیسے منع کر سکتے ہیں کہ وہ نہ پئیں؟ دیکھیں ان سے ریلیشن شپ بلڈ کریں۔ اگر آپ اپنے فادر سے اچھی بات چیت کرتی ہیں، ان کے لیے اچھی چیزیں بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کریں، پھر آہستہ آہستہ باتوں میں پوچھیں کہ اچھا آپ سگریٹ کب سے پی رہے ہیں، آپ کیوں پیتے ہیں؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ ان سے کہ اچھا آپ میرے لیے چھوڑ دینا، وہ کہیں گے ہاں میں تو فوراً چھوڑ سکتا ہوں، آپ کے بس پھر چھوڑ دیں، میری خاطر چھوڑ دیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی، مجھے آپ کی بہت فکر ہے، فکر کا اظہار کریں ان کے ساتھ۔ اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ باجی ٹراما بھولنا مشکل ہوتا ہے، ہاں جی بالکل مشکل ہوتا ہے، بار بار یاد آتا ہے، فلیش بیکس ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اس سے سیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کریں۔ کسی کو لو ایڈکشن سے روکنے کے لیے کیا ارجنٹ سٹیپس ہے؟ ارجنٹ سٹیپ کوئی نہیں ہوتے، آرام سے ہی کرنا ہوتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ارجنسی میں کریں۔ آئی لو ٹیسٹ آف کافی اینڈ چاکلیٹ، آئی ایم ناٹ ایڈکٹیڈ۔ ہاں جی چاکلیٹ اور کافی اور ایون ٹی یہ ہیلدی ہوتی ہے، لیکن دودھ پتی ہیلدی نہیں ہوتی۔ بلیک ٹی یا براؤن ٹی، ڈارک براؤن ٹی جو ہوتی ہے وہ ہیلدی ہوتی ہے، تو آپ 1 یا 2 دفعہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہنے کہ حلال ریلیشن شپ میں اسپاؤس کے ساتھ obsessed ہونا چاہیے، نہیں obsession ہمیشہ بری ہے۔ نامحرم کی اگر محبت ہے تو یہاں پہ ہم کلاس لیتے ہیں دوائی شافی کی، اس کو جوائن کریں۔ اگر ہم کسی نشے کو اللہ کی خاطر چھوڑیں تو ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 100% ملے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم نے ایڈکشن سے ریلیٹڈ ٹریننگ لینی ہو تو اس کا کیا کرائیٹیرین ہے؟ یہ تو آپ پھر آن لائن دیکھیں گے نا، کہیں سے بھی ٹریننگ لینی ہو کہ کیسے لی جائے۔ ڈوپامین یا خوشی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کون سی خوشی؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ نا جتنے سوال ہیں نا یہ شارٹ کٹ آنسرز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں جب بھی ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھتی ہوں نا، میرے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے نا، میں کیا کرتی ہوں ان چیزوں کو لکھتی ہوں، اور میں گھر جا کے خود ریسرچ کرتی ہوں، اور میں خود پڑھتی ہوں، اور پھر میں پڑھ کے اس کو اپلائی کرتی ہوں، اور پھر مجھے اگر نہیں فائدہ ہوتا پھر میں ڈھونڈتی ہوں کس اسپیکر سے میں نے بات کی تھی، آج کل سب سوشل میڈیا پہ ہیں، پھر میں ان سے پوچھتی ہوں۔ یہ نہیں کرتی کہ یہی جواب دے دیں، میں نے کیا سوچنا، بڑا دماغ ضائع ہوگا میرا، ان سے ہی پوچھتی ہوں، اور پھر مجھے اگر ان کا جواب کنونس کرے گا تو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر میں اپنے بھائی کے پاس سگریٹ دیکھ لیں، ان کے بیگیج میں، ان کے اسموکر برش، جب ہماری فیملی میں کوئی یہ نہیں کرتا اور بہت برا سمجھا جاتا ہے تو مجھے اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے کہ نہیں؟ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پیرنٹس کتنے اکوپڈ ہیں۔ اگر وہ مار دھاڑ پہ آ جائیں تو پھر نہیں بتانا چاہیے، لیکن اس کو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ آپ نے سلوشن میں چیٹ جی پی ٹی کا بتایا، لیکن بہت سارے لوگ آج کل اسی پہ وقت ضائع کرتے ہیں، تو میں نے وقت ضائع کرنے کے لیے تو نہیں بتایا کہ آپ گیمنگ چھوڑ کے سارا دن اس پہ بیٹھے رہیں۔ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ آپ اس سے اچھی چیزیں سیکھیں نا۔
سو بیسیکلی ایڈکشن جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، اور اسمارٹ ہونا ہے کہ اسے ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.